کہ ہر ترقیاتی منصوبے میں جینڈر پرسپیکٹو کو مد نظر رکھا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان کے لیے جو بھی ترقیاتی بجٹ استعمال ہوتا ہے اس کا ایک ایک روپیہ جہاں ملک کی ترقی کے لیے بروئے کار لایا جائے، وہیں وہ پاکستان کی نصف آبادی خواتین کے لیے بھی نئے امکانات پیدا کرنے کا باعث ہو۔ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو پیچھے رکھنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو اس وقت حقوق دیے کہ جب دنیا میں خواتین کے حقوق کا تصور نہیں تھا، جب بیٹیوں کو پیدا ہونے کے اوپر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، خواتین کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے، اپنے مالی معاملات میں آزادی حاصل کرنے کے لیے حقوق دینا دور کی بات ہے، ان کو اس کے لیے اہل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اسلام نے نہ صرف یہ کہ خواتین کے بزنس ٹریڈ کے مقام کو تسلیم کیا، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک بزنس وومن تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بزنس کے اندر، ان کے تجارت میں کام کیا، اور یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ خواتین آزادانہ طور پہ اپنا کاروبار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جب اسلام نے خواتین کو انہیریٹنس دی تو اس وقت مغرب کے اندر انہیریٹنس میں خواتین کے حصے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور ہمارا مذہب خواتین کو نہ صرف تعلیم کا بنیادی حق دیتا ہے، نہ صرف کاروبار کا بنیادی حق دیتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خاتون یا خواتین اپنی خاندان کی کسی بھی ذمہ داری سے علیحدہ ہیں، ان کا جو پیسہ ہے وہ صرف ان کا پیسہ ہے، جو خاندان کی کفالت ہے وہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایک خاتون نہ چاہے کہ وہ اپنے آمدنی کو اپنے خاندان پہ استعمال کرنا چاہے تو وہ مجبور نہیں کی جا سکتی۔ تو اس حد تک فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے وہ خواتین کو دی گئی ہے، اگرچہ جو ریسرچ ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ اگرچہ خواتین کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، لیکن خواتین کی آمدنی جو ہے وہ خاندان کے لحاظ سے، اس کے باوجود کہ ان پر ذمہ داری نہیں، وہ زیادہ ذمہ دارانہ طور پہ اپنے فیملی اور بچوں کے اوپر خرچ کرتی ہیں مردوں کی نسبت سے۔ اور اسی لیے جو خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس کی سوشل ڈیولپمنٹ میں زیادہ ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے، اور زیادہ وہ ایک اس کو کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، جس سے کہ بچوں کے اندر بہتر صحت، ان کی بہتر تعلیم ممکن ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مس کانسیپشنز کو دور کریں جو مذہب کے نام پہ ہماری خواتین کو تعلیم سے دور رکھتی ہیں، جو مذہب کے نام پہ ہمارے خواتین کو ان کے اقتصادی کردار سے دور رکھتی ہیں، چونکہ اس کا ہمارے مذہب میں نہ صرف کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام خواتین کی ڈگنیٹی، خواتین کے تحفظ اور خواتین کے مقام کو ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے اوپر ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ اس کے بعد ہمارا آئین ہے۔ پاکستان کا آئین اس بات کی ضمانت فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی قسم کے جینڈر کی بنیاد کے اوپر تفریق نہ کریں، اور اگر کسی جگہ ہم خواتین کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز برتتے ہیں تو وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح جو گلوبل ہماری کمٹمنٹس ہیں، مثال کے طور پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جن کو ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے، اس میں SDG 5 اس بات کی ہمیں کمٹ کرتا ہے اور ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم جینڈر ایکوالٹی
اور امپاورمنٹ اور وومن اینڈ گرلز کے اوپر خصوصی توجہ دیں۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر جب ہم چاہتے ہیں کہ خواتین ترقی کے اندر بہتر کردار ادا کریں، ہم خواتین کو آگے لے کر آئیں، تو جب خواتین کے خلاف وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے خواتین کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، سوشل بیریئرز کھڑے ہو جاتے ہیں، اکنامک بیریئرز کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار کو آزادانہ طور پہ ادا کر سکیں۔ اسی لیے ہم نے ان ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز کے ساتھ مل کر، جنہوں نے ایک شاندار کیمپین بنائی ہے، 16 دن کی ایکٹیوزم کی کیمپین ہے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ابتدا میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید خواتین کو ہمارے دیہاتی علاقوں میں یا لوگ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق نہیں دیتے، لیکن حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو بدترین سانحات یا واقعات ہوئے ہیں وہ پاکستان کے کسی دور افتادہ گاؤں میں نہیں ہوئے، پاکستان کے کسی پسماندہ علاقے میں نہیں ہوئے، وہ اسلام آباد کے پوش علاقوں میں اور سو کالڈ ایلیٹ کے گھروں میں ہوئے ہیں۔ وہاں تعلیم کی کمی نہیں تھی، وہاں سماجی پسماندگی کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک خواتین کے حوالے سے رویہ ہے درندگی کا، جس نے وہ وحشیانہ واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائے کہ جنہوں نے ہر آنکھ کو پرنم کیا اور ہر دل کو خون کے آنسو رونے پہ مجبور کیا، چونکہ ایسے واقعات کسی بھی معاشرے کے لیے نہ صرف دردناک ہیں بلکہ ناقابل برداشت ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اس بات کی اویئرنیس پیدا کریں کہ خواتین کے خلاف جرائم ناقابل قبول ہیں، خواتین کے لیے تحفظ فراہم کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور وہ ہماری بچیاں جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہیں، چاہے وہ کالجز کے اندر ہیں، چاہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہیں، وہ بلا خوف و خطر اپنے لیے مستقبل کے خواب دیکھ سکیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت اور جستجو کر سکیں۔ یہ ہماری قومی اقتصادی ترقی کے لیے ایک بہت اہم جز ہے۔ اگر ہم پاکستان کو ایک ایکسلریٹڈ گروتھ پاتھ پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو خاص طور پہ ایک ایکسپورٹنگ نیشن بنانا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں، تو پوری دنیا میں یہ تجربہ سامنے آیا ہے کہ خواتین کا اور خواتین کی جو انڈسٹریز وہ لگاتی ہیں ان کا ایکسپورٹ کے اندر بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے پاکستان کی خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے محسوس کیا کہ سب سے پہلے ہمیں سوسائٹی میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ایکٹیوزم کی ضرورت ہے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس، چونکہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے موجودگی میں ہم خواتین کے اقتصادی عمل میں اور ترقی کے عمل میں شراکت کے لیے راستہ ہموار نہیں کر سکتے۔ تو آج کا جو مقصد ہے اس ورکشاپ کا اور اس تقریب کا، وہ اس کیمپین کو شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز ہیں، خاص طور پہ اس میں بھی آدھی سے زیادہ جو ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز کی سلیکشن ہے وہ فیمیل وائی ڈی ایفس ہیں، جو کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہونہار بچیاں جو ہیں وہ اپنی قابلیت کے اوپر اس پروگرام میں شریک ہیں، اور ان کو یہاں پہ موقع حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے انیشیٹوز سے ملک کے ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، چونکہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے نوجوان ہیں۔